الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة أو كما قال رضي الله تعالى عنه. بزرگوں، پیارے بھائیوں، حاجی حضرات مینا کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں اور آج یعنی جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں پہنچیں گے اور ان کا حج مکمل ہوگا، یعنی ایک بہت بڑا فریضہ جو حج کے اندر فرض ہے وقوف عرفہ وہ ادا کریں. ہمارے لیے عرفے کا دن کل ہے، آج یوم الترویہ ہے. یوم الترویہ 8ویں تاریخ کو کہتے ہیں ذی الحجہ. حاجیوں کے لیے پانی کا پہلے انتظام اس طرح کیا جاتا سیراب کرنے کے لیے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. اور بھی وجوہات ہے. 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو اچھی طرح سے پہچان لیا کہ یہ خواب ہے اور مجھے حکم ملا ذبح کرنے کا. یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی تھی کسی جگہ کے اوپر عرفات میں، اس لیے اس کو یوم عرفات کہتے ہیں. میرے عزیزو، سال بھر میں عرفے کے دن کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کی کئی وجوہات کہ آخر اس عرفہ کے دن کو اتنی اہمیت کیوں حاصل. قرآن مجید اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں، انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب حق تھے، سب کی تعلیمات حق تھی. اور
ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری. اللہ رب العزت نے ہر نبی کے ذریعے جو پیغام بھیجا وہ پہلے دن سے سچا اور زمانے کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کو تعلیمات دیتے رہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ ہے، اور جب سیل لگ جاتا ہے تو پھر اب اس کے بعد میں کوئی چیز رکھی نہیں جا سکتی. سیل تو اسی کو کہتے ہیں کہ بالکل پیک کر دیا، اب اس کو کھولنا نہیں. تو سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ ہیں آپ. اس لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی تعلیمات اس عالم کے انسانوں کے لیے دینی تھی اب ختم. یہیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے دین مکمل ہو گئی. وہ سارے دین بھی اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن ان کے بعد دوسرے نبیوں کے آنے کی آوشکتا تھی. کیا آئیں گے؟ اب کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، پورا کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. اس لیے اس دین کے اندر نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے. اچھی طرح سے سمجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے بارے میں جو باتیں بتلا دی، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت اور ترمیم کی ضرورت نہیں. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں ان چیزوں کو ہم اپنی چوائس سے اور اپنی پسند سے لے آئیں گے، وہ ریجیکٹ ہوگی. ہاں، جو کوئی بھی چیز چاہے آپ کو کتنی پسند کیوں نہ ہو، وہ ریجیکٹ. فہو رد، حدیث میں آیا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے جو صحابہ ہیں وہی سکہ قیامت تک چلے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے، صحابہ میں چھوٹے صحابی، اگر ان کو بھی پکڑ لو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں جو چیزیں بعد کے لوگوں کی اضافہ کردہ ہیں، ایڈ کی ہوئی ہیں، ان کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے علم ضروری ہے، کیونکہ آج کا انسان ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک میڈیا اور یہ ساری چیزوں کا ایسا دل دادا ہو گیا کہ اس میں جو دکھتا ہے بس اسی کو اچھا سمجھتا ہے.
کیونکہ خود کے پاس اتنا ذاتی علم نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی حلال حرام کا حکم نہیں آیا۔ آیتیں تو آئی لیکن حلال اور حرام کے بارے میں نہیں آئی۔ ہاں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت آئی تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم نے جو کچھ بھی کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر نفس کو جس نے جو کچھ کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے۔ لیکن الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اس لیے دنیا میں نئی نئی جو باتیں آ رہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت دکھتی ہو، سانپ بھی بہت چمکدار ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں رکھتا، اس پہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے کہ کاٹ لے۔ تو یہ 15ویں صدی کے اندر جو چیزیں آپ کو نظروں کو کھیرا کرنے والی اور چکا چوند کرنے والی ہیں، اس پر للچائی نظر سے دیکھنے کے بجائے اولڈ از گولڈ کو سمجھو۔ 1400 سال پہلے جو قرآن اترا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی باتیں وہی اصلی ہیرا ہے، اسی کو پکڑ لو۔ یہ آیت کریمہ جتنی اہمیت کی حامل ہے، جس دن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ دن بھی بڑا قیمتی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 45، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود کی جماعت یا یہودی ایک آدمی، اس نے آپ سے عرض کیا، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں، یا تو پوری جماعت موجود تھی یہودیوں کی اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا ایک آدمی نے انڈیویجل کہا، اور کہنے والے حضرت کعب احبار ہیں رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا، تمہارے اس قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، لو علینا معاشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم یہودی جماعت کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو ہم اپنے عید کا اور خوشی کا دن بنا لیتے۔ فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو کعب احبار میں الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ کی تلاوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، جمعہ کا دن تھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت، اس وقت حضور نے یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی۔ تو آپ سوچئے، دنیا کے اندر آدمی جب کوئی مسجد بناتا ہے
کوئی مکان بناتا ہے یا کوئی کام شروع کرتا ہے، اس کے اختتام کے اوپر کتنا جشن مناتا ہے۔ یہ تو ساری کتابوں کی سردار اور سارے دنوں کا سردار اور سارے نبیوں کے سردار کے اوپر سارے فرشتوں کے سردار کے ذریعے آیت آئی اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، اس دین کو مکمل کیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ دن کتنا مبارک ہوگا اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی عنایتیں ہوگی، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ آج کی دنیا کے اندر اس کو سمجھنا مشکل نہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے اوپننگ اور اس طرح کے جو پروگرام کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی دین بھی نہیں آئے گا، اور اس دین میں اگر کسی نے اضافہ کیا وہ ریجیکٹ ہوگا، اس کو مردود قرار دیا جائے گا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کرتا ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والا کرتا ہو۔ رہا ایک سوال، بہت سارے لوگ اپنی جہالت سے اعتراض کرتے کہ حضور کے زمانے میں یہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت نہیں تھی، 4 امام نہیں تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اسی میں سے لے کر اس میں سے لو تیار کیے، قانون تیار کی، اور اسی قانون کے پیش نظر یہ 4 امام ہیں، 4 اسکول ہیں فقہ کے، عقیدے میں یہ کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں، یہ فقہی مسائل جو ہیں، نماز میں جو پیش آتے ہیں، زکوٰۃ کے، حج کے، روزوں کے جو مسائل پیش آتے ہیں، ان میں جب وے آف تھنکنگ بدلے گا تو پھر مسئلہ بدلے گا۔ ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شافعیوں کی نماز نہیں ہوگی، ہم حنفی ہی ہفتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور میں کسی کو یہ بھی نہیں دے سکتا پھر تو حنفی ہو جا، دعوت نہیں دے سکتا میں، وہ بھی غلطی کا احتمال ہمارے اندر ہے، وہ غلطی پر ہے، صحیح ہونے کا احتمال ان کے اندر بھی، اس لیے کوئی حنفی کسی کو دعوت نہیں دے سکتا تو تو حنفی ہو جا، شافعی نہیں کہہ سکتا کہ تو شافعی ہو جا۔ اور ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ الگ چیز ہے، یہ بعد کی چیز ہے، نہیں۔ 4ویں صدی ہجری تک فقہائے کرام بہت سارے تھے، لیکن دیکھا کہ پھر ہر ایک اپنی منمانی کرنے لگا، جو فالوور ہیں کبھی اس امام کو کبھی اس امام کو، تو 4ویں صدی میں اس بات کے اوپر کمپرومائز ہو گئے، اتفاق کر لیا کہ اب 4 ہی امام، جن کے اسٹوڈنٹ اتنے زیادہ تھے اور ہر ایک کے پاس اپنا لو تھا، اس سے 4 امام کے اوپر اتفاق کر لیا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، خیر، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس دن کے فضائل کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کیا کیا باتیں بتلائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفے کا دن ہوتا ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ قریبی آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اپنی شایان شان، نزول فرماتے خصوصی ایک عمل ہے، میں اور اپنے طور پر کہ میں اترا جیسے ممبر سے نیچے اتروں میرا تو دکھے گا، لیکن اللہ کا نزول اس کی شایان شان، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی باڈی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، تو اپنے شایان شان سمائے دنیا کے اوپر نزول فرما کر فرماتے ہیں، فیباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ذریعے، حاجیوں کے ذریعے، اس امت کے ذریعے، فیقول اللہ فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، اتونی شعثا غبرا، میرے پاس آئے ہیں
بڑا گندا حال، غبار آلود، بکھرے ہوئے بال اور کیسے حال کے اندر آئے ہیں. من کل فج عمیق، دور و دراز کے راستوں سے آئے. اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فما من یوم اکثر العتقاء من یوم عرفہ، عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور کسی دن نہیں کرتے. اسی لیے شیطان اتنا ہی رسوا ہوتا ہے. عرفے کے دن سب سے زیادہ ذلیل شیطان عرفے کے دن ہوتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رمی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ. شیطان اتنا زیادہ ذلیل، اتنا زیادہ رسوا، اتنا زیادہ حقیر، اتنا زیادہ غصے میں کسی دن نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفے کے دن غصے میں ہوتا ہے. صرف ایک دن ایسا تھا کہ اس میں ہوا تھا اور وہ بدر کا دن تھا. وما ذلک الا، اچھا صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیوں ایسا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفے کے دن اللہ کی رحمتیں کثرت سے اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو وہ اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ میں نے کتنی محنت کر کے ان کو گناہ پہ لگایا تھا، میں نے الٹے سیدھے دھندے اس کے پاس کروائے، اس نے توبہ کر لی اور اس نے اپنا کام بنا لیا، میرا جو کیا کرایا تھا وہ سب اکارت ہو گیا، سب بیکار ہو گیا، اب نئے سرے سے محنت کرنی پڑے. میرے بھائی اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اگر ہم ہی اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی. جب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ معاف کرتا ہے. حضور نے آگے فرمایا الا ما رؤی یوم بدر، ہاں ایک دن زیادہ ذلیل وہ دیکھا گیا تھا، وہ بدر کے دن سن ہجری 2 کے اندر 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو پہلی لڑائی جو بڑی جس کو کہتے ہیں غزوہ، وہ یہی تھا. مسلمان صرف 313 اور دشمن 1000 کے قریب، ادھر سامان اور ہتھیار کے لیس، سواریوں کے لیس، اور یہاں نہت پہ اتنا زیادہ سامان بھی نہیں تھا. پوچھا صحابہ نے کہ حضور ما رؤی یوم بدر، بدر کے دن کیا دکھایا گیا یا اس نے کیا دیکھا؟ حضور نے فرمایا اس نے جبریل امین کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کی صفیں بنا رہے تھے. شیطان تو گیا تھا اپنی چال چلنے، لیکن جب فرشتوں کی صفیں دیکھ لی تو سمجھ گیا کہ اب 3 13 9 18 ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے. اور ہوا بدر کے اندر. تو میرے بھائیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت عرفے کے دن بہت زیادہ ہوتی ہے. حاجی لوگوں کا حج اس دن مکمل ہو جاتا، مکمل یعنی جو ایک بڑا فرض ہے جو اسی دن ادا ہو سکتا ہے. اگر حاجی سارے اعمال چھڑ ڈالے صرف عرفات کے میدان میں نہ جاوے تو اس کا حج نہیں ہو. اس لیے سعودی گورنمنٹ بیماروں کو ہیلی کاپٹر میں لا کر بھی وہاں اتارتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں اتر جائیں تو ان کا حج ہو جائے. سوچیے آپ کیا عرفات کے کتنی اہمیت ہے، وقوف عرفات جس کو کہتے ہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمت کو تمام کیا. میرے بھائیو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے اور وہ بھی مکمل. یہ امت مسلمہ
اپنے دینی کسی کام کے لیے کسی اور امت کی یا کسی اور قوم کی محتاج نہیں ہے، کسی اور دھرم کی محتاج نہیں ہے کہ جن کے پاس ہمیں کوئی سولوشن لینا پڑے کہ ہمارے اس مسئلے کا کوئی سولوشن آپ کی کتابوں میں ملے گا۔ الحمدللہ یہ دین ایسا ہے کہ دین لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہے، یہ کسی سے لینے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہم 15ویں صدی میں ایسے بگڑے کہ ہم نے غیروں سے لینا شروع کر دیا، لوگوں کی غیروں کی کاپی کرنا ہمیں شروع کر دیا، جبکہ سراسر خیر اس دین کے اندر اللہ نے رکھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں اس دین کے اندر عطا فرمائی ہیں۔ اب اگر ہم غیروں کی طرف للچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب کہ ہمارے نزدیک اس دین کی قدر نہیں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنے طور و طریق میں، اپنی گفتار و کردار میں، لباس میں اور شکل و صورت میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، غیروں کی طرف ہمیں للچائی نظروں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہے۔ اس زمانے میں جب رومن امپائر اور ان لوگوں کا ایک کا بول رہا تھا، اس میں بھی صحابہ کرام نے اپنی سادگی کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام نے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو رکھا جیسے حضور نے فرمایا۔ لیکن آج ہم نے یا تو مالداروں کو دیکھ کر یا عہدے دار کو دیکھ کر اپنی ہر چیز کو بدل دیا۔ وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بات تو صحیح، ہم عید نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں؟ آپ کا اشارہ تھا کہ ہماری تو دو دو عیدیں تھیں۔ بھائی حاجی کی عید تو عرفے کے دن ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم لوگ تو 10ویں تاریخ کو عید کی نماز پڑھتے ہیں، حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے، سمجھے؟ عید کی نماز حاجی پڑھنے نہیں جائے گا، اس کو تو عرفہ ہی کے اندر سب اس کی عید ہو گئی، کیونکہ حج وہی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے دن 10ویں کو اس کو ذبح کرنا اور یہ سب کام کرنا ہے۔ اگر یہ سب کام کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے جائے گا تو پڑھے گا تو کام کیسے کرے گا؟ اس دن اس کو کنکری مارنا ہے بڑے شیطان کو، اس کے ساتھ ساتھ جانور ذبح کرنا ہے، سر مڈانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، اور صحیح نہیں کہ تو صحیح کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال اس کو 10ویں کو کرنا ہے، اس کو عید کی نماز۔ اچھا، دوسری بات، یہ دین تو دیکھ کیا کہا کہ حاجی کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، حاجیوں کو کہا کہ نہیں تمہیں رکھنا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ روزہ رکھنے جاؤ گے تو عرفات کا وقوف کیسے کر پاؤ؟ ہاں، حاجی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھے اور ہمیں رکھنے کو کہا گیا، اور فضائل بتلائے حضور۔ کل عرفے کا دن ہے اور پرسوں عید ہے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو سنیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفہ غفر اللہ له سنتین، سنتا امامہ وسنتا خلفہ، او کما قال، جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک تو آنے والے سال کے گناہ اور ایک پچھلے سال کے گناہ۔ کتنا آسان سودا بتاؤ، ایک روزہ رکھنے کا اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ ایک روزہ عرفے کا رکھو اور 2 سال کے گناہ معاف۔ بذات کبھی عید میں آئے گا، ورنہ دوسرے دن کھاتے رہتے تھے، اور پھر عید کے دن بھی کھانا تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا۔ ایک دن بیچ میں روزہ رکھو اللہ کے عرفے کا اور 2 سال کے گناہ معاف۔ میرے بھائیو کتنا آسان ہونا ہے۔ اس لیے
ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خود بھی روزہ رکھے اور گھر والوں کے پاس بھی روزہ رکھوائے. بڑے فضائل ہیں عرفے کے دن کے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرفے کی شام کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. میں نے کہا کہ آج کے دن سب سے بدحال آدمی کون ہوگا, سب سے نکما اور خراب آدمی کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یعنی عرفے کے دن تو بخشش ہو ہی جاتی ہے, اللہ معاف کر ہی دیتا ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کیا حاجی کے لیے یہ خاص ہے کہ سب کے لیے, کہا کہ سب کے لیے, جو حج میں گئے ان کو تو مل جائے گی فضیلت, ہمارے لیے بھی یہ فضیلت ہے. اب آج حاجی لوگ عرفات میں جائیں گے تو ان کا آج عرفے کا دن, ہمارا عرفے کا دن کل ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ روزہ رکھیں کل کا. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جو آج کی رات ہے جس کو عرفے کی رات کہتے ہیں, لیلۃ العرفہ کہتے ہیں, یہ رات بڑی برکت والی ہے. آج رات بھی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیاں برساتا ہے, بہاتا ہے. ایک رات ہے عید الاضحیٰ کی, یعنی آج رات جائے گی کل جو آئے گی وہ. دوسری رات ہے رمضان عید کی جس دن چاند دیکھا جاتا ہے. تیسری رات ہے 15ویں شعبان کی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اور چوتھی رات ہے عرفے جو آج رات آئے گی. ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر بارش کی طرح برستی. لیکن میرے بھائیوں معاف کرنا, میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, ہم سب رواجی مسلمان, ہمارے یہاں سب رواج ہی چلتا ہے. ہمارے رواج میں جو ہے وہ دین, جو ہمارے رواج میں نہیں ہے وہ دین نہیں. ابھی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, نہ تو وہ فرض ہے, نہ تو وہ واجب ہے, نہ تو وہ سنت ہے. اگر ہے تو کیا مستحب ہے, ٹھیک ہے, اس کا معنی اچھا ہے. فرض واجب سنت نہیں ہے, لیکن آپ مسلمان ہم سب مسجدوں میں دیکھیں لگا ہوا ہوگا یہاں اور یہاں وہ دعا. لیکن ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے, جو کل کی فجر کی نماز سے شروع ہوگی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اس کو پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد, مرد پر بھی اور عورت پر بھی. مرد زور سے پڑھے گا, عورت آہستہ پڑھے گی. لیکن کسی مسجد میں اس کو لٹکایا ہوا آپ نہیں دیکھیں. یہ شمیم بھائی کو ہم نے کہا تھا ایک دفعہ تو انہوں نے بنا دیا, تو وہ ہمارے یہاں اس کو ہم رکھتے ہیں. ان کے یہاں بھی وہ رکھتے ہوں گے کہ انہوں نے بنایا تھا تو. لیکن میرے عزیز ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی ہمارے کامن سینس سے یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, اس کا اتنا اہتمام ہمارا ہو, اور جو چیز واجب ہے اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہ ہو, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رواجی کہیں. کوئی گزر گیا تو اس کے لیے 3 دن 40 دن 6 مہینے سال, کیونکہ ہمارے رواج میں اس لیے یہ ضروری. لیکن روزانہ پابندی سے دعا کرنا ان کے لیے, ہر نماز کے بعد دعا کرنا ان کے لیے, بھائی کسی کو کہاں پتا چلے. ارے جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پتا ہے اللہ کو, اور جو دینے والا ہے اس کو تو پتا ہے. ہمارا دین رواجی ہے اور ہم رواجوں کے پابند ہیں. ہم لوگ اصل جو ریالٹی جس کو کہتے ہیں ہم اس کے دور ہیں. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ کل کا جو روزہ ہے بہت امپورٹنٹ, اور آج کی رات کی جو عبادت ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے لیے عرفے کے دن صدقہ بھی مستقل نکالنا چاہیے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر ابھارا ہے. تو بھائی دیکھو تکبیر تشریف 23 نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی ہے. 40 ایئرس میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور 63 ایئرس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو 23 ایئرس جو ہے 23 نمازیں آپ کو یاد رکھنا ہے. 23 نمازوں کے بعد تکبیر تشریف کہنا ہے. اگر آپ امام کے ساتھ نماز آپ کی چھوٹ گئی اور اکیلے پڑھ رہے اس فرض کو تو آپ وہاں تکبیر تشریف کہیں گے. اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اور نہیں پڑھے تو گنہگار ہوں گے اور اس کا بدل سوائے توبہ کے اور کچھ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنڈے کی صبح صادق ہمارے یہاں 20 یا 15 کو جیسے ہو جاتی, اس وقت کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے یا تو کیش ہے یا تجارت کا مال ہے یا پھر اس کے پاس سامان ایسا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس نے برتن رکھے کہ 20 سال بھر میں کبھی اس کا استعمال نہیں آتا, کپڑے اتنے زیادہ ہے کہ سال بھر میں اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی, یا ایک مکان ہے اس کے سوا دوسرا بھی اس کا مکان ہے, جس کو کہیے کہ جیون ضروریات کی جتنی چیزیں اس سے زائد جو چیزیں اگر اس کو بیچ دیا جائے تو 1185 تک پہنچ جاتا ہے. اس کو اپنا حصہ کر نکالنا پڑے گا قربانی کا. اچھا بچہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے, یاد رکھیں. بعض دفعہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہے. بچے کے اوپر اس کے مال میں زکات بھی واجب نہیں. بچہ چاہے ملٹی ملینر ہو لیکن نابالغ ہے, اس پر نماز بھی فرض نہیں, اس کے اوپر روزہ بھی فرض نہیں, اس کے اوپر زکات بھی فرض نہیں اور اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں. لیکن اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو ثواب ملے گا. زکات نہیں نکالے گا اس کا باپ یا اس کا والی کیونکہ اس کا پیسہ کم ہو جائے گا. شریعت نے نہ کہا کہ تمہیں ایسے کام مت کرو جس سے بچے کا نقصان ہو. اسی طرح سے روزہ بھی اگر رکھ لیا تو ثواب ملے گا. اب اگر کوئی باپ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی ایکسٹرا یعنی جس کو نفل کہتے اپنے پیسوں سے کرا رہا ہے تو پورا ثواب ملے گا اس کو. بچے کی طرف سے نفل ہوگی تو وہ تو کرا سکتا ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. ہاں تو جو نصاب کا مالک ہے اس کو تو اپنا حصہ کرنا پڑے گا. اب میاں بیوی دونوں کے پاس اتنا مال ہے تو اس کو اپنا حصہ کرنا پڑے گا, بیوی کا بھی اس کا حصہ کرنا پڑے گا, 2 حصے. اور چاہے بڑے جانور میں 7 شریک ہوتے تو 7 شریک ہو جائے, یا الگ سے الگ لینا ہو تو اس طرح سے کریں. تو قربانی کے مسائل کو آپ سمجھیں. آپ پر واجب ہے, آپ اپنے بیٹے کی طرف سے کریں تو وہ ایکسٹرا ہو جائے گا, نفل ہو جائے. آپ کا واجب چھوٹے گا, اس کے آپ گنہگار ہوں گے. تو میرے عزیزو, ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ کل کا روزہ ہے وہ سنت ہے. آج جو رات آئے گی وہ عبادت کی رات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے آدمی کو انتظام خود کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہماری جو کمزوری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جہاں آپ نے قربانی رکھی ہے صرف کہہ دیا ہے ہمارا ایک جانور, اب یہ عید کے دن جائیں گے سب ایک کام پڑتا ہے اور وہ تمہارا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے شادی کو کہے کہ میں ذرا دیکھنے آتا ہوں کہ میں اپنے جانور کو دیکھ تو لوں اور کچھ ہو سکے تو کچھ کھلا بھی دوں, کھلا سکتا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے اپنے جانور کو مانوس کرنے کی, اس سے تھوڑا انسیت پیدا کرنے کی. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا کون سا جانور ہے, چھری لے کے پہنچے بسم اللہ اکبر, کس کی طرف سے وہ تو ہے, اس بیچارے نے تو تیار کر رکھا ہے ناموں کے ساتھ یہ فلاں کو دینا, یہ فلاں کو دینا. آپ کو اپنی بھی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. ہاں ہم نے اپنے بڑوں کے بارے میں, علماء دیوبند کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کہ وہ جانور کو اس طرح پالتے تھے جیسے اپنے بچے کو پالتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی اولاد ہی کی تو جگہ پہ جا رہا ہے. وہ جو جانور جا رہا ہے وہ ہماری اولاد کی جگہ پہ جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ہی پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا.
تکبیر تشریف اسی وجہ سے تو مشروع ہوئی کہ جب فرشتے نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے تو فرشتے کو ڈر لگا کہ کہیں چل نہ پڑے، اس لیے اللہ اکبر بولتے بولتے فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی ہے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ بیٹے نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف بدلے میں کوئی جانور بھیج دیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی کو ہم لوگ کاپی کرتے، اسی کی نقل ہم اتارتے، تو وہ تو لڑکا پیش کیے، ہم لوگ اپنا جانور پیش کریں لیکن اس کو پیار سے، اس کو ذرا دیکھیں بھی، اس کا تھوڑا خیال بھی کریں، کم از کم ایک آدھ دفعہ تو آدمی دیکھ کے آئے۔ ہاں تو ہم لوگ رواجوں سے نکلے میرے بھائیوں اور ریالٹی میں آوے، ہر چیز کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ یہ جو چیز ہمارے یہاں چلی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ ایک چیز ہمارے یہاں کیا ہے، جانور ٹھنڈا ہو گیا، پھر بھی اچھا کیا کریں گے، سب کے آخر میں پیٹ نکالیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ پیٹ آخر میں ہی نکالا جائے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مخالفہ بھائی انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ آخر میں ہی پیٹ کو صاف کرنا ضروری سمجھتے نہیں، جب ٹھنڈا ہو گیا تو آپ سر کا کو یا یہ کہ جتنا پاؤں جتنا چمڑا نکل جائے اس کو کاٹ کاٹ کے رکھ دو۔ تو دین کے اندر آسانیاں، ان آسانیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھاؤ کہ قربانی کا نام گوشت کھا لینا یا ذبح کر دینے کا نام نہیں، اس کے ذریعے ہمارے میں کوئی لیسن آنا چاہیے کہ آج تو یہ اس کی جان دے رہا ہوں، اگر خدا کے دین کے لیے ضرورت پڑی تو میری جان بھی حاضر ہے، اگر میرے مال کی ضرورت پڑی تو میرا مال بھی حاضر ہے۔ میرے بھائیوں، ریالٹی پہ جب آئیں گے تو حقیقتیں پیدا ہو، ورنہ پھر ہر جگہ پہ نہیں مصلحت کے خلاف ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، وہ نہیں، سب مصلحتوں میں ہی چلا جائے گا، ہوگا کیا؟ پھر حقیقت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کی حقیقت نصیب فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔